آج کے لیکچر میں جو ٹاپک ہم کور کریں گے وہ کاسٹ والیوم پروفٹ انالیسس کا ٹاپک کنٹینیو ہوگا، اور اس کو ہم آج دیکھیں گے بائی یوز آف این ایگزامپل، کس طرح سے ایک ایگزامپل کو لے کے یہ انالیسس ہمیں ہیلپ کرتا ہے کمپنیز کو اس کی مختلف انفارمیشن دینے میں اور مختلف چیزیں انالائز کرنے میں۔ تو اس کا جو ایگزامپل ہم دیکھیں گے اس کا نام ہے ایسٹرن کمپنی بریک ایون انالیسس ایگزامپل ایسٹرن کمپنی۔ The summarized profit and loss statement for the Eastern Company for the year is as follows. یہ ایک summarized profit and loss statement ہے، لاسٹ ایئر کی بات ہو رہی ہے، یہ ایگزسٹنگ ہمارے پاس پرفارمنس ہے کمپنی کی، اور اس کے اسٹیٹمنٹ میں جو انفارمیشن ہے وہ اس طرح سے ہے۔ سیلز 50,000 یونٹس ہیں اور ٹوٹل سیلز ریونیو ہے 1 ملین۔ ڈائریکٹ مٹیریلز 350,000 کاسٹ ہے۔ ڈائریکٹ ویجز 200,000، fixed production overheads 200,000, variable production overheads 50,000, administration overheads 180,000, selling and distribution overheads 120,000۔ اس طرح سے یہ ساری کاسٹ جو ہے وہ ہے 1.1 ملین کی، اور نیٹ لاس کمپنی کی ہے 100,000۔ تو یہ ایک لاس میکنگ کمپنی ہے۔ اس میں جب لاس میکنگ ہوتی ہے کمپنی تو اس کی کوشش ہوتی ہے مختلف انالیسس کیے جائیں، مختلف کاسٹ کو دیکھا جائے، طریقے سے ایک چیز کو دیکھ کے کس طرح سے اس کمپنی کو پروفٹ میں لایا جا سکتا ہے۔ تو مختلف کاسٹ کو جب دیکھیں گے تو ہم یہ اس میں انالیسس میں ہم دیکھیں گے کیسے ہیلپ ہوتی ہے ہمیں، یہ جو کاسٹ والیوم پروفٹ انالیسس ہے یہ کس طرح سے ہیلپ کرتا ہے ہمیں اس کی مختلف سچویشنز کو ایگزامن کرنے کے لیے۔ Eastern Company, at a recent board meeting, the directors discussed the results and the chairman asked for suggestions to improve the situation. You are required to evaluate the following proposals and comment briefly on each. So directors کی meeting میں chairman is concerned، اور انہوں نے یہ 4 points identify کیے ہیں کہ ان 4 points کو، 4 proposals کو evaluate کیا جائے اور اس کے اوپر comment کیا جائے کہ اس سے کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ پوائنٹ اے، pay salesmen a commission of 10% of sales and this will increase sales to break even point۔ عام طور پہ یہ تاثر کیا جاتا ہے کہ سیلز مین کو جب کمیشن دی جائے گی وہ ایک انسینٹو ان کے پاس آئے گا، وہ انسینٹو کے ساتھ اگر کام کریں گے تو وہ عام طور پر سیلز کو انکریز کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ لہذا یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ اگر 10% کمیشن رکھ دی جائے سیلز مین کی، اور اگر سیلز بریک ایون پوائنٹ پہ آ جائیں تو کمپنی کی کیا پوزیشن ہوگی۔ پوائنٹ بی، ریڈیوس سیلنگ پرائس بائی 10% which it is estimated will increase sales volume by 30%۔ یہ بھی ایک عام طور پر لیا جاتا ہے اثر کہ سیلنگ پرائس جو ہے وہ والیوم کو افیکٹ کرتی ہے۔ سیلنگ پرائس کو اگر آپ کم کریں گے تو یہ امید کی جاتی ہے کہ سیلز والیوم انکریز کرے گی۔ اس کیس میں یہ کمپنی یہ سوچتی ہے کہ اگر 10% سیلنگ پرائس ریڈیوس کی جائے تو اس کی سیلز والیوم 30% سے انکریز ہو جائے گی۔ پوائنٹ سی، انکریز ڈائریکٹ ویجز فرام ₹4 to ₹5 per hour as a part of productivity pay deal. It is hoped that this would increase production and sales by 20%, but the advertising cost would increase by 50,000۔ یہ ایک اور انالیسس ہے، ایک اور طریقہ جو سوچا جاتا ہے وہ پروڈکشن انکریز کرنے کا اور سیلز کو انکریز کرنے کا۔ پہلا تو ایک یہ قدم ہوگا کہ آپ پروڈکشن کو انکریز کریں گے، تو سیلز انکریز کرنے کے لیے پروڈکشن انکریز کرنی ہے، تو اس سے پھر ورکرز کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ کرنی پڑتی ہے۔ تو اس کیس میں یہ پروپوزل ہے کہ ڈائریکٹ ویجز کو ₹4 پر آور کی بجائے ₹5 پر آور کر دیا جائے، تو اس سے یہ امید کی جاتی ہے کہ پروڈکشن 20% انکریز کر جائے گی۔ اب جب پروڈکشن 20% انکریز کرے گی تو سیلز بھی اتنی انکریز ہو سکتی ہیں، لیکن اس کو انکریز کرنے کے لیے ایڈورٹائزنگ کرنی پڑے گی، لہذا ایڈورٹائزنگ کاسٹ جو ہے وہ 50,000 سے انکریز کر جائے گی۔ یہ ہے پارٹ سی۔ اور لاسٹلی پارٹ ڈی میں ہم دیکھیں گے کہ انکریز سیلز بائی ایڈورٹائزنگ آف ₹300,000 with an increased selling price of 20%, setting profit margin at 10%۔
یہ ایک میجر ایڈورٹائزنگ کیمپین لگ رہی ہے. 300,000 کی کاسٹ ایڈورٹائزنگ میں انکریز کی جائے اور ساتھ میں سیلنگ پرائس انکریز کر دی جائے 20% اور پروفٹ مارجن آپ کا 10% ہو. اگر پروفٹ مارجن 10% ہو تو اس کی صورت میں کمپنی کی کیا صورت ہوتی ہے اور کس طرح سے یہ کیا پروفیٹیبل ہوتی ہے, کیا وہ اچیویبل ہے یا نہیں. تو یہ انالیسس ہے جو ہم نے دیکھنا ہے بائی یوز آف کاسٹ والیوم پروفٹ انالیسس, اور اس کو ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کس طرح سے اس کو ایویلویٹ کیا جا سکتا ہے. انالیسس کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ کچھ ورکنگ کر کے ہم سامنے لاتے ہیں اپنے انفارمیشن. اس انالیسس میں یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم کنٹریبیوشن کی ویلیو کیلکولیٹ کریں. کنٹریبیوشن ہم نے پہلے دیکھا تھا, کنٹریبیوشن ہے سیلز مائنس ویریبل کاسٹ. تو سیلز ہماری 50,000 یونٹس کی سیلز تھیں 1 ملین. ویریبل کاسٹ کے جتنے بھی کمپوننٹس ہیں ہم ان کو اکٹھا کریں تو 3 کمپوننٹ تھے اگر آپ کو یاد ہو. اس میں ڈائریکٹ مٹیریل تھا 350,000 کا, ڈائریکٹ لیبر تھی 200,000 کی, اور پروڈکشن ویریبل پروڈکشن اوور ہیڈ تھے 50,000. تو ان سب کا ٹوٹل ہے 600,000, لہٰذا ویریبل کاسٹ 600,000 بنتی ہے. تو کنٹریبیوشن ہماری 400,000 بنتی ہے 1 ملین مائنس 600,000. جو فکس کاسٹ ہے وہ فکس کاسٹ کے بھی 2-3 کمپوننٹ تھے اور ان کا ٹوٹل بنتا تھا 500,000. فکس کاسٹ میں شامل تھے فکس پروڈکشن اوور ہیڈس, ایڈمن اوور ہیڈس اور سیلنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن اوور ہیڈس. یہ سارے ریگارڈ کیے گئے ہیں ایز فکسڈ اوور ہیڈس. اس ایگزامپل میں یہ ایزمپشن ہے, ہو سکتا ہے کوئی دوسرا ایگزامپل ہو جہاں پر سیلنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن ویریبل ہو, تو یہ ایک ایزمپشن کی بیسس پہ ہم نے یہ اس کو فکسڈ کاسٹ میں شامل کیا ہے. ٹوٹل فکس کاسٹ ہماری ہو گئی 500,000, تو لہٰذا یہ کمپنی کی لاس 100,000 شو ہو رہی ہے. یونٹ سیلنگ پرائس ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 1 ملین سیلز ہے 50,000 یونٹس کی, تو یونٹ سیلنگ پرائس بنتی ہے 20. اور اسی طرح یونٹ ویریبل کاسٹ, جو ٹوٹل ویریبل کاسٹ ہے 600,000 کی, اس کو ٹوٹل یونٹ سے ڈیوائڈ کریں تو 12 روپیز ویریبل کاسٹ بنتی ہے پر یونٹ. لہٰذا اس طرح سے جو کنٹریبیوشن پر یونٹ ہے وہ ہے ₹8. یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ دو چیزیں کیلکولیٹ کریں. لہٰذا کنٹریبیوشن, ٹوٹل کنٹریبیوشن کیا ہے, اور جہاں ہو سکتا ہے کنٹریبیوشن پر یونٹ. ہمارے اس ایگزامپل میں ہمیں پتا چلا کہ کنٹریبیوشن پر یونٹ جو ہے وہ ₹8 ہے اور ٹوٹل کنٹریبیوشن 400,000 ہے. تو پہلا پوائنٹ جو ڈائریکٹرز نے ڈسکس کیا اور اس کو ایگزامن کرنے کی اور اینالائز کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے سیلز کمیشن کا. سیلز کمیشن کا اس پروپوزل میں یہ ہے پروپوزل کہ 10% کمیشن دی جائے, اور اس سے یہ امید کی جاتی ہے کہ سیلز انکریز ہو جائیں گی بریک ایون پوائنٹ تک. اس پروپوزل کو ہم ایگزامن کرتے ہیں اب کہ اگر سیلز کمیشن رکھ دی جائے 10%, تو ہم یہ امید کریں سیلز انکریز ہو جائے بریک ایون پوائنٹ تک, تو یہ کمپنی کے لیے اس میں کیا صورت بنتی ہے. 10% سیلز کمیشن جو ہے وہ کیونکہ سیلز پرائس پر یونٹ وہ ₹20 ہے, تو 10% اس کی سیلز کمیشن ₹2 پر یونٹ بنے گی. لہذا ہماری کاسٹ ₹2 پر یونٹ بڑھ جائے گی. تو یہ ویریبل کاسٹ میں انکریز ہو جائے گی اور ویریبل کاسٹ ₹2 پر یونٹ سے بڑھ جائے گی. جب ویریبل کاسٹ بڑھے گی تو کنٹریبیوشن ہماری کم ہو جائے گی, تو کنٹریبیوشن ہماری ₹8 سے کم ہو کر ₹6 پر یونٹ ہو جائے گی. اب ₹6 پر یونٹ کنٹریبیوشن ہو اور سیلز ہماری ہو جائیں بریک ایون پوائنٹ تک, تو آپ کو یاد ہوگا بریک ایون کی کیلکولیشن کہ بریک ایون نمبر آف یونٹس کیسے کیلکولیٹ ہوتے ہیں. بریک ایون نمبر آف یونٹس ہوتے ہیں فکس کاسٹ کو لے کے آپ کنٹریبیوشن پر یونٹ کو ڈیوائڈ کرتے ہیں, تو اس سے آپ کو بریک ایون پوائنٹ ان یونٹس ملتے ہیں. ہماری فکس کاسٹ ہم نے دیکھا تھا 500,000 تھی. 500,000 کو ہم جو نئی کنٹریبیوشن ہے ₹6 پر یونٹ اس سے ڈیوائڈ کرتے ہیں, تو اب ہماری جو نمبر آف یونٹس آتے ہیں وہ 83,333 یونٹس بنتے ہیں. یہ 83,333 یونٹس ہیں جو بریک ایون کر دیں گے کمپنی کو اگر اتنے یونٹس کی سیل ہو. تو یہ توقع رکھ رہی ہے کمپنی کہ سیلز کمیشن 10% انکریز کریں گے تو اس سے سیلز 83,333 یونٹس بڑھ جائے گی, یہاں تک پہنچ جائے گی. This requires an increase of 67% on previous sales of 50,000 units. The directors will need to consider whether this is realistic. تو پھر یہ ہے, اس طرح سے اس میں نظر آتا ہے کہ اگر آپ نے سیلز کمیشن کو رکھا اور 10% پہ سیلز کمیشن لے آئے
اور سیلز اگر انکریز کر کے آ جائیں اپنی بریک ایون لیول تک, تو بریک ایون جو بنتا ہے وتھ نیو کنٹریبیوشن وچ از 6 روپیز پر یونٹ, اس کنٹریبیوشن سے جو بریک ایون پوائنٹ بنتا ہے جو ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا ڈیوائڈنگ فکس کاسٹ بائی کنٹریبیوشن پر یونٹ, تو وہ ہے 83,333. پہلے سیلز تھیں 50,000 یونٹس کی, اب سیلز جو ہوں گی وہ 83,333 یونٹس کی ہوں گی. یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں جو انکریز ہے وہ تقریباً 67% بنتی ہے. 67% انکریز سیلز کی ایک بڑی سگنیفیکنٹ اور میجر انکریز ہے. تو اس میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہوگی کیا یہ پریکٹیکل ہے, کیا یہ اچیویبل ہے, کیا ایسے ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ڈائریکٹرز کے سامنے رکھی جائیں گی کہ ہو تو جائے گا, آپ کو بریک ایون ہو جائے گا اگر آپ نے 83,333 یونٹس سیل کر دیے بائی ایڈنگ سیلز کمیشن آف 10% which is ₹2 per unit. یہ چیز ڈائریکٹرز کے سامنے رکھی جائے گی اور اس کی پریکٹیکلٹی کو دیکھنے کے لیے غور کرنا چاہیے. نیکسٹ پروپوزل بی تھا ریڈیوس سیلنگ پرائس بائی 10%. اس سے والیوم انکریز ہو جائے گی 30%, انکریز سیلز والیوم بائی 30%. تو 10% اگر ہم سیلنگ پرائس کو ریڈیوس کریں گے, سیلنگ پرائس تھی ₹20 پر یونٹ, اس کو اگر ہم 10% سے ریڈیوس کریں گے تو ₹2 پر یونٹ اس کی سیلنگ پرائس میں ریڈکشن آئے گی. تو اگر سیلنگ پرائس ریڈیوس ہو گئی تو کنٹریبیوشن اسی طرح سے ریڈیوس ہو جائے گی. تو اب ہماری ریوائز کنٹریبیوشن ایک مرتبہ پھر ₹6 پر یونٹ ہو جائے گی. ہم یہ اس پروپوزل میں امید کر رہے ہیں کہ اس ریڈکشن ان سیلنگ پرائس سے جو انکریز ہوگی سیلز والیوم کی وہ ہوگی 30%. تو سیلز والیوم ہماری ایگزسٹنگ ہے 50,000 یونٹس. یہ اگر 30% ہم اس کو انکریز کریں تو وہ 30% سے انکریز ہو کے 65,000 تک آ جاتی ہے. تو اب نئی آپ کی سیلز والیوم ہے 65,000 اور کنٹریبیوشن ہے ₹6 پر یونٹ. تو یہ اگر ٹوٹل کنٹریبیوشن ہم کیلکولیٹ کریں تو ٹوٹل کنٹریبیوشن بنتی ہے 65,000 ملٹیپلائڈ بائی 6 390,000 روپیز. یہ ٹوٹل کنٹریبیوشن ہے. اور فکس کاسٹ ہماری فکس 500,000 تھی جیسے آپ کو یاد ہوگا. تو اس سے جو لاس ہے وہ 110,000 لاس بن جاتا ہے. ایسٹیمیٹڈ لاس از ورس دین لاسٹ ایئر. پروپوزل از ناٹ ریکمینڈیڈ. تو اس پروپوزل پہ ہم نے یہ دیکھا, دو چیزیں ہم نے کی. ایک تو ہم نے سیلنگ پرائس کو ریڈیوس کیا بائی 10% اور اس سے ہم نے یہ ایزیوم کیا کہ سیلز والیوم جو ہے وہ انکریز ہو جائے گی بائی 30%. تو اس کا ریزلٹ کیا تھا, اس کو ہم نے دیکھنے کے لیے پہلے کنٹریبیوشن کیلکولیٹ کی کہ سیلنگ پرائس جب ریڈیوس ہوگی تو کنٹریبیوشن بھی کم ہو جائے گی. 10% سیلنگ پرائس ریڈیوس ہونے کا مطلب ہے کہ کنٹریبیوشن ₹2 پر یونٹ کم ہو جائے گی. تو کنٹریبیوشن ہم نے کم کی اور وہ ₹6 پر یونٹ ہو گئی اور سیلز والیوم ہم نے بڑھائی بائی 30%. تو یہ پروپوزل تھا سیلز والیوم کو بڑھانا 30% سے بڑھا کے وہ 50 سے 65,000 تک سیلز والیوم ہم لے گئے. اس کو جب ہم ایگزامن کرتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر سیلز والیوم 65,000 ہو جائے اور کنٹریبیوشن 6 پر یونٹ ہو, تو وہ ہم نے دیکھا کہ 6 پر یونٹ ہم کرتے ہیں کنٹریبیوشن, تو کنٹریبیوشن ٹوٹل بنتی ہے 390,000. اب ہماری فکس کاسٹ ہی جو ہمیں پہلے پتا ہے وہ 500,000 تھی. تو 500,000 فکس کاسٹ, ٹوٹل کنٹریبیوشن 390,000. تو اس میں تو لاس کی پوزیشن 110,000 ہے which is worse than جو ہم نے ایگزسٹنگ لاسٹ ایئر کی پوزیشن دیکھی ہے. تو obviously this proposal will not be accepted کیونکہ اس سے لاس بجائے کم ہونے کے لیے یا بجائے کم ہونے کے یا پروفٹ میں کنورٹ ہونے کے وہ لاس اور زیادہ بڑھ رہی تھی. تھرڈ پروپوزل واز increase direct wages and production and sales will go up 20%. Advertising cost will increase by 50,000. یہ پروپوزل ہے. اس پروپوزل میں یہ تین چیزیں ہو رہی ہیں کہ ڈائریکٹ ویجز کو اگر انکریز کر رہے ہیں اور وہ کسی ورکرز کے ساتھ اگریمنٹ کے تحت کر رہے ہیں کہ جب ڈائریکٹ ویجز انکریز ہوں گی تو پروڈکشن بھی انکریز ہو جائے گی 20%. اس 20% انکریز پروڈکشن کو سیل کرنے کے لیے ایڈورٹائزنگ کاسٹ ہوگی ایڈیشنل 50,000. اس پروپوزل کو اینالائز کر کے دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا ریزلٹ حاصل ہوتا ہے. ویجز انکریز فرام ₹4 to 5, دس از این انکریز آف 25%. ڈائریکٹ ویجز کاسٹ ول انکریز, لہذا
فرام 200,000 جو ایگزسٹنگ ہے اپ ٹو 250,000. 25% انکریز ہو جائے گی ڈائریکٹ ویجز کاسٹ اینڈ آؤٹ پٹ ول انکریز بائی 20%. سیلز ہماری جو 50,000 یونٹس تھی وہ اگر 20% انکریز ہو جائے گی تو وہ سیلز اب ہو جائیں گی 60,000 یونٹس. 60,000 یونٹس کا سیلز ریونیو ہوگا 1.2 ملین. ڈائریکٹ مٹیریلز اینڈ ویریبل اوور ہیڈس وہ ہم نے لاسٹ ٹائم کیلکولیٹ کیا تھا آن 50,000 یونٹس. انہیں کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں گے آن 60,000 یونٹس تو اس کا ٹوٹل آئے گا 480,000. ڈائریکٹ ویجز ہم نے یہ ایزیوم کیا ہے کہ وہ 25% انکریز کرے گی, تو 200,000 سے انکریز ہو کے ڈائریکٹ ویجز اب ہو گئی 250,000. یہ ٹوٹل ویریبل کاسٹ بنتی ہے 730,000, جس سے اب کنٹریبیوشن ملتی ہے 470,000. نیو ریونیو 60,000 یونٹس 1.2 ملین ریونیو اینڈ ٹوٹل کاسٹ نیو کاسٹ with 60,000 units and increased direct wage 730,000 total cost. Variable cost جس سے contribution ہے 470,000. جو fixed cost ہے وہ پہلے تھی 500,000, اب ہم نے اس میں یہ دیکھا کہ 50,000 ایڈورٹائزنگ کاسٹ انکریز ہو رہی ہے, تو لہٰذا وہ اب بڑھ کے ہو جاتی ہیں 550,000. So this will result in a loss of 80,000. یہ ہے اس proposal کا net result. This is a loss of 80,000. This represents an improvement of 20,000 over last year. However, it does not make the company profitable. تو اس proposal میں 3 variables کو دیکھا گیا کہ اگر wages کو انکریز کیا جائے, wages کے ساتھ ساتھ production انکریز ہو اور sales انکریز ہو, اور sales کو انکریز کر کے effective بنانے کے لیے ایڈورٹائزنگ کاسٹ انکریز ہو جائے 50,000. تو wages cost ہے وہ ہم نے 25% انکریز کی, اور جو production and sales ہے اس کو ہم نے انکریز کیا بائی 20%. اس کا افیکٹ لیا اور ساتھ میں ایڈورٹائزنگ کاسٹ جس کو ہم نے ریگارڈ کیا ہے ایز فکس کاسٹ وہ انکریز کی بائی 50,000. تو اس سے جو ٹوٹل فکس کاسٹ ہے وہ 500,000 سے بڑھ کے 550,000 ہو گئی. لیکن اس میں جو کمپنی کو نیٹ ریزلٹ اچیو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 80,000 کا لاس. تو یہ اس طرح سے ہم نے مختلف انالیسس کو دیکھا, مختلف ویریبلس کو چینج کر کے دیکھا, اینالائز کیا کہ اگر ویریبلس چینج ہوں تو اس پہ کمپنی کے ریزلٹ کے اوپر اس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے. تو یہ جو ریزلٹ اچیو ہوا کمپنی کو, لاس کو ریڈیوس کرنا فرام 100,000 ٹو 80,000, یہ ایک پازیٹیو چیز تو ہے, لیکن بظاہر یہ دس از ناٹ انف. ڈائریکٹرز ول وانٹ that they would move from loss making to profit making. بہرحال اس کو ہم نے اس طرح سے دیکھا ہے کہ جو سیلنگ پرائس ہوتی ہے اور جو ویریبل کاسٹ ہوتی ہے اس کو ہم جب ویری کرتے ہیں تو اس کا ریزلٹس پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے, اور ہاؤ دس کاسٹ والیوم پروفٹ انالیسس از ہیلپنگ اس ٹو ایگزامن دا امپیکٹ آن دا ریزلٹس آف دا کمپنی ایوری ٹائم وی میک چینجز ان دیز کاسٹ. نیکسٹ proposal D, increase advertising by 300,000, selling price by 20%, profit margin 10%. اس پروپوزل میں کوئی میجر ایڈورٹائزنگ کیمپین فورسی کی گئی ہے جس کی کاسٹ 300,000 ہوگی, اور ساتھ ساتھ اس کے سیلنگ پرائس انکریز کی جائے گی 20%, اور مارجن کو اگر رکھ لیا جائے 10%, تو اس کا ریزلٹ دیکھتے ہیں ہم کہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے کمپنی کے ریزلٹس پہ. مارجن ہم نے 10% رکھ لیا, جو چیز پہلے دیکھنے کی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ کمپنی کو کتنے یونٹس سیل کرنے پڑیں گے. تو اب ریوائز سیلنگ پرائس ہے 20% انکریز ہو کے وہ 20 سے 24 پہ آ جائے گی. 20% انکریز ان سیلنگ پرائس ول ریزلٹ ان نیو سیلنگ پرائس آف ₹24. تو یہ اب دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کمپنی کی سیلز والیوم کیا ہوگی اگر یہ پرائس انکریز کریں اور مارجن بھی رکھیں 10%. تو اس کو کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم ازیوم کریں گے لیٹ ایکس اکول ٹو دا ریوائز سیلز والیوم. ہمیں یہ پتا ہے کہ سیلز مائنس ٹوٹل کاسٹ which is variable cost plus fixed cost is equal to profit. So sales minus total cost is equal to profit. Sales کیا ہوگی؟ Sales ہوگی جو sales price ہے 24 multiplied by X which is the sales volume number of units minus جو total cost ہے اس کو دو حصے میں دیکھیں گے ہم, variable cost and fixed cost. Variable cost will be 12 is the variable cost per unit
multiplied by x, which is the number of units, plus fixed cost جو کہ increase ہو گئی from 500,000 with an addition of 300,000 advertising cost will now become 800,000. So 24x minus 12x plus 800,000 in brackets will be equal to جو profit ہے. profit ہم نے کہا profit رکھیں گے ہم 10% margin پہ. تو 10% margin کا مطلب ہے sales ہوں گی 24 multiplied by number of units x times 10%. اس کیلکولیشن کو اگر آپ ورکنگ دیکھیں گے تو 9.6x is equal to 800,000. x works out at 83,333 units. یہ یونٹس ہوں گے جو سیل ہوں گے. تو اگر سیلنگ پرائس انکریز ہوئی 20% اور پروفٹ مارجن رکھا گیا 10%, تو 83,333 یونٹس سیل ہوں گے, تو آپ کو یہ پروفٹ ملتا ہے 10% کا. This proposal results in profit but would require an increase in sales volume of 67%. Additionally, the risk in fixed costs of ₹300,000 must be considered. تو اس پروپوزل میں جو چینجز دیکھی گئیں وہ ایک تو فکس کاسٹ کو انکریز کیا گیا بائی 300,000 اور اس کے ساتھ سیلنگ پرائس کو انکریز کیا گیا بائی 20% اور ایک پروفٹ مارجن سیٹ کر لیا گیا 10% کا. تو ہم نے اس میں پھر کیلکولیٹ کیا کہ کیا نمبر آف یونٹس ہوں گے جو اگر سیلنگ پرائس 20% ہو تو پروفٹ مارجن 10% دے گا. تو وہ کیلکولیشن سے یہ نکلتا ہے کہ نمبر آف یونٹس ول بی 83,333. This is an increase in sales of 67%. یہ ایک بڑی سگنیفیکنٹ انکریز ہوتی ہے. 67% انکریز کرنا سیلز کو even by use of a large advertising campaign will have to be examined for practicality and reality کہ واقعی یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں. ساتھ ساتھ اس پروپوزل میں ایک کامنٹ یہ بھی آئے گا کہ ایڈورٹائزنگ کاسٹ از اے ویری سگنیفیکنٹ کاسٹ. آپ اپنی فکس کاسٹ کو 500,000 سے اٹھا کر 800,000 پہ لے جاتے ہیں. دس از اے میجر انکریز. فکس کاسٹ ول ریمین فکس. یہ کاسٹ تو انکر ہو جائے گی. کچھ تھوڑی سی بہرحال سیلز کو اچیو کرنے میں انسرٹنٹی رہتی ہے, تو لہٰذا یہ کمپنی کا رسک ایڈ ہو جائے گا. تو یہ ایک کامنٹ ہوتا ہے آنسر میں. اگر آپ نے کامنٹ ایڈ کریں گے, ایگزامینر نے آپ سے مانگا ہے کہ آپ پرووائڈ کریں کچھ کامنٹس کہ اس پروپوزل کی کیا کامنٹ ہے, تو اس کا کامنٹ یہ ضرور بنتا ہے کہ آپ کی کاسٹ اگر بڑھ جائے گی فکس کاسٹ اور سیلز ریونیو آپ ازیوم کر رہے ہیں کہ 67% بڑھے گا, وہ بھی ایک رسکی بات ہے, اور یہ بھی ایک کمپنی کا رسک بڑھ جاتا ہے کہ فکس کاسٹ ہیو انکریزڈ ٹو سچ اے لارج ایکسٹینٹ. ناؤ وی ول لک ایٹ دس کانسیپٹ آف سیمی ویریبل کاسٹ. سیمی ویریبل کاسٹ وی ہیو ارلیئر ڈسکسڈ contain two components. One component is a fixed component and the other is a variable component. An example would be the cost of maintenance is a semi-variable cost consisting of planned maintenance, which is undertaken whatever the level of activity, and variable element, which is directly related to level of activity. اس طرح سے ہم اس کو دیکھتے ہیں. سیمی ویریبل کاسٹ کا ایک فکسڈ کمپوننٹ ہے اور ایک ویریبل کمپوننٹ ہے جو ویری کرتا ہے ڈائریکٹلی ود دا لیول آف ایکٹیویٹی, اور دوسرا جو مرضی یعنی لیول آف ایکٹیویٹی چینجز ہوتی رہیں وہ پورشن فکس رہے گا. مینٹیننس کا ایک ایگزامپل ہے کہ مینٹیننس میں کچھ تو ہوتا ہے پلانڈ مینٹیننس کہ آپ نے سال بعد 1.5 سال بعد ایک شیڈیولڈ مینٹیننس بہرحال کنڈکٹ کرنی ہوتی ہے. اگر 12 مہینے 18 مہینے کے بعد ایک کمپنی نے اپنے پلانٹ کی مینٹیننس کرنی ہے تو وہ ایک طرح کی مینٹیننس کا فکسڈ پورشن ہے, فکسڈ کمپوننٹ ہے. اور ساتھ ساتھ میں رننگ کنڈیشن ایسی ہوگی کہ جہاں جہاں جیسے جیسے مینٹیننس کی ضرورت ہوگی ویسے ویسے مینٹیننس کی جائے گی, تو وہ انکر ہوگی, تو وہ لیول آف ایکٹیویٹی کے ساتھ ساتھ ویری کرے گی. اس میں جو کاسٹ اکاؤنٹنگ کا ایشو ہے وہ یہ ہوگا کہ ہم کس طرح سے اس فکس پورشن کو علیحدہ کریں ویریبل پورشن سے, تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ویریبل کاسٹ کتنی ہے اور فکس کاسٹ کتنی ہے, اور اس سے ہمیں مدد ملے کہ کنٹریبیوشن ہم کیلکولیٹ کر سکیں کتنی کنٹریبیوشن ہے, کتنی کنٹریبیوشن پر یونٹ ہے, جو کہ ہم نے کہا ہے بڑا ضروری ہے ایک ہمارے اس انالیسس کے لیے. تو جو طریقہ ہے اس کا وہ ہے ہائی لو میتھڈ. ہائی لو میتھڈ ٹو سیپریٹ فکسڈ اینڈ ویریبل کاسٹ کنسسٹ آف ایگزامننگ پاس کاسٹ اینڈ ریلیٹڈ ایکٹیویٹی. تو سیمی ویریبل کاسٹ کو ہم پھر دیکھیں گے کہ اس کو کس طرح سے ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہو اگر فکس پورشن میں اور ویریبل پورشن میں.
सेमी वेरिएबल कॉस्ट हमने कहा एग्जांपल देख के कि इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक फिक्स पोर्शन होता है और एक वेरिएबल पोर्शन होता है, लेकिन क्योंकि दोनों इकट्ठे होते हैं तो आपके पास एक टोटल कॉस्ट आ रही होती है। अब उस कॉस्ट को बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि कितनी उसमें फिक्स्ड कॉस्ट है और कितनी वेरिएबल कॉस्ट है, ये करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं हाई लो मेथड। ज़रूरत उसकी इसलिए होती है कि हमने कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करनी है कि कंट्रीब्यूशन के लिए आपको वेरिएबल कॉस्ट अलग से चाहिए, क्या वेरिएबल कॉस्ट है। तो हाई लो मेथड को हम देखते हैं एक एग्जांपल के साथ कि हाई लो मेथड क्या चीज़ होती है। हाई लो मेथड में ये हमने कहा है कि वो पास्ट कॉस्ट को देखता है कि क्या कॉस्ट हुई थी और उससे रिलेटेड एक्टिविटी को देखता है, यानी इस लेवल ऑफ एक्टिविटी पे ये कॉस्ट है और फिर अगर बढ़ गई तो फिर इस लेवल ऑफ एक्टिविटी पे ये कॉस्ट है। तो मुख्तलिफ एक्टिविटी लेवल्स पे वो मुख्तलिफ कॉस्ट को देखता है और कंपेयर करता है मेथड टू अराइव एट द सेपरेट वेरिएबल कॉस्ट। कॉन्सेप्ट उसमें ये है कि जो वेरी करेगी कॉस्ट, जो चेंजेस आएंगी कॉस्ट में डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी पे, वो आएंगी इन वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट विल रिमेन फिक्स्ड। तो एक एग्जांपल को हम देखते हैं, हाई लो मेथड, selecting the highest and lowest activity levels and comparing the changes in costs which result from the two levels, volume and semi-variable cost. Lowest activity 5,000, semi-variable cost is 22,000. So at that activity, जो lowest activity हम ये कहते हैं कि वो lowest activity level जो है वो volume 5,000 की है और उस 5,000 level पे जो semi-variable cost है वो 22,000 है। फिर हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी अगर हम अज्यूम करें 10,000 है और उस लेवल ऑफ एक्टिविटी पे जो कॉस्ट है वो 22,000 से बढ़ के 32,000 हो जाती है। लिहाजा हमने वॉल्यूम इंक्रीज की फ्रॉम 5,000 टू 10,000, तो जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है वो 22,000 से बढ़ के 32,000 हो गई। इफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आर कांस्टेंट एंड फिक्स्ड कॉस्ट्स रिमेन अनचेंज्ड, द इंक्रीज इन कॉस्ट विल बी ड्यू एंटायरली टू एन इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। तो यहां पर हम ये बात कह रहे हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन फिक्स्ड। अगर एक्टिविटी लेवल चेंज हो रहा है तो उससे जो कॉस्ट की चेंजेस हैं दोज आर अकरिंग ओनली इन द वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है और फिक्स कॉस्ट वही है। इसकी बेसिस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसमें कितनी लेवल ऑफ एक्टिविटी की चेंज ने कितनी कॉस्ट को चेंज किया और उससे एक रेशो बन के, एक यूनिट कॉस्ट बन के एक टोटल आपको वेरिएबल कॉस्ट सामने आ सकती है और फिक्स कॉस्ट सामने आ सकती है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैन बी कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस इन कॉस्ट ओवर द डिफरेंस इन एक्टिविटी। ये हम पर यूनिट की बात कर रहे हैं कि जितनी कॉस्ट में चेंज आई है और जितनी एक्टिविटी में चेंज आई है वो जो रेशो है ये है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। हमारे एग्जाम्पल में जो कॉस्ट चेंज हुई थी वो 22,000 से 32,000 हो गई थी, तो 10,000 चेंज आई थी इन इंक्रीज इन कॉस्ट और एक्टिविटी लेवल चेंज हुई थी फ्रॉम 5,000 टू 10,000, लिहाजा 5,000 यूनिट्स की चेंज थी इन एक्टिविटी। तो इस रेशियो से ये पता चलता है कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 2 रुपीज पर यूनिट है। अब जब ये हमें पता चल गया कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी है तो उससे फिर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट क्या होगी। Fixed cost can now be calculated for any level of activity. For example, at 5,000, the total cost is 22,000. We have taken variable cost to be rupees 2 per unit. Lihaza, at the level of 5,000, the variable cost is rupees 10,000. When total cost is 22, variable cost is 10,000. The balance of 12,000 is fixed cost. ये कैलकुलेशन थी जिससे हमने देखा कि किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है कि फिक्स पोर्शन कितना है और वेरिएबल को पोर्शन कितना है। इस एग्जांपल में हमने ये देखा कि हम चेंजेस देखते हैं, डेल्टा देखते हैं, जो चेंजेस हुई हैं इन लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड इन कॉस्ट, और वो जो चेंज है वो सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट है। उस वेरिएबल कॉस्ट का हम रेट निकाल के फिर हम ये देख लेते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट का रेट अगर निकल आए तो उससे फिक्स कॉस्ट भी पता चल जाती है। इसी चीज को अब एक एग्जांपल के जरिए देखते हैं। जमाल सन्स का एक एग्जांपल है। जमाल सन्स ऑपरेट्स अ सिंगल रिटेल आउटलेट सेलिंग डायरेक्ट टू द पब्लिक। प्रॉफिट स्टेटमेंट्स फॉर अगस्त एंड सितंबर आर, 2 महीने के प्रॉफिट स्टेटमेंट्स हैं, रिटेल है, रिटेल बिजनेस है, सेलिंग डायरेक्ट टू द पब्लिक।
2 महीने के प्रॉफिट स्टेटमेंट्स अगस्त और सितंबर के हमारे सामने हैं. Sales for the month of August is 80,000. For the month of September is 90,000. Related cost of sales is 50,000 and 55,000, giving gross profit of 30,000 and 35,000. If we deduct selling and distribution expense of 8,000 and 9,000 and administration expenses of 15,000 in both months, the net profit is 7,000 in August and 11,000 in September. ये एग्जाम्पल है. यहाँ पर ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है इस ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन है, रिटेल आउटलेट है, और 80,000 की हमने एक महीने में देखा कि सेल्स है और दूसरे महीने में 90,000 है, और प्रॉफिट जो है वो 7,000 एक महीने में है और 11,000 दूसरे महीने में. रिक्वायरमेंट हमें इसमें यह है कि यूज द हाई लो पॉइंट्स टेक्निक टू आइडेंटिफाई द बिहेवियर ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट. ये हमने देखना है कि हाई लो टेक्निक इस्तेमाल करें तो उससे क्या कॉस्ट बिहेवियर होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स का, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का और एडमिन कॉस्ट का. तो जो पहला काम है, हमने कहा था हमने देखना होता है डिफरेंस इन एक्टिविटी एंड डिफरेंस इन कॉस्ट. इसका डेल्टा कैलकुलेट करने के लिए दोनों महीने के हमने अगस्त और सितंबर का डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया. सेल्स का डिफरेंस है 10,000 और कॉस्ट ऑफ सेल्स का डिफरेंस है 5,000. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का 1,000 डिफरेंस है और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हैज रिमेन्ड द सेम, सो देयर इज नो डिफरेंस. तो ये नजर आ रहा है इसमें से कि इंक्रीज इन सेल्स ऑफ 10,000 results in increase in cost of sales of 5,000 and selling and distribution cost of 1,000. सेल्स जब इंक्रीज हुई 10,000 की तो कॉस्ट ऑफ सेल्स 5,000 इंक्रीज हुई और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 1,000 इंक्रीज हुई. Hence, variable costs can be looked at as cost of sales is 50% of sales. 5,000 has cost of sales की जो variable portion है वो 50% है of sales, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 10% है ऑफ सेल्स. क्योंकि सेल्स जब 10,000 से इंक्रीज हुई तो कॉस्ट ऑफ सेल्स 5,000 इंक्रीज हुई, और सेल्स जब 10,000 से इंक्रीज हुई तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 1,000 से इंक्रीज हुई. लिहाजा जो वेरिएबल पोर्शन हुआ कॉस्ट ऑफ सेल्स का वो 50% ऑफ सेल्स है, और वेरिएबल पोर्शन ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वो 10% ऑफ सेल्स है. फिक्स कॉस्ट कैन नाउ बी डिराइव्ड यूजिंग अगस्त डेटा. खाली अगस्त के महीने को हम देखें. अगस्त के महीने में कॉस्ट ऑफ सेल्स इज 50,000. तो 50% उसका हमने कहा था कि ये वेरिएबल पोर्शन है. 50% ऑफ सेल्स. सेल्स इन अगस्त इफ यू रिमेंबर वर 80,000. तो 80,000 का 50% इज 40,000. लिहाजा टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स जो 50,000 है उसका वेरिएबल पोर्शन इज 40,000 विच इज 50% ऑफ सेल्स. जो बैलेंस रहेगा वो बैलेंस है फिक्स्ड कॉस्ट. इन दिस केस, इन केस ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स it will be 10,000. जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो अगस्त के महीने में 8,000 थी, और हमने ये देखा था कि अगस्त की सेल्स 80,000 थी और वेरिएबल पोर्शन ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वाज 10%. So 10% of 80,000 is 8,000. Variable portion is 8,000. Total cost is 8,000. Variable portion is 8,000. Therefore, there is nil fixed cost as far as selling and distribution are concerned. There is no fixed cost in selling and distribution. It is totally variable and it is 10% of the sales value. Administration cost के behavior को हम देखें. Admin cost की जो total cost है वो 15,000 थी. जब 10,000 sales increase हो गई up to from August to September, administration cost remained at 15,000. So उसका जो variable portion है वो nil है. So all of the administration cost is fixed and there is no variable portion in administration cost. Lihaza, as we can see from the slide, the total fixed cost is cost of sales 10,000 and admin 15,000, which is total of 25,000. Total 25,000 fixed costs will remain fixed and the rest will be varying with the sales. 50% will be cost of sale, 10% will be selling and distribution. So 60% of sales will be the variable cost. So we can say therefore total cost is equal to 25,000 fixed cost plus 60% of sales will be the variable cost. तो ये हमने इस एग्जांपल में देखा कि जमाल सन्स की जो बिजनेस थी उसके 2 महीने के रिजल्ट लिए गए.
اگست کے اور سپٹمبر کے, اور ان دونوں کا ڈفرنس یعنی ڈیلٹا کیلکولیٹ کیا گیا. جو اگست کی سیلز تھی وہ 80,000 تھی, سپٹمبر کی سیلز 90,000 تھی, تو 10,000 واز دا ڈفرنس ان سیلز. اب ڈفرنس ان سیلز سے کیا فرق پڑا آن کاسٹ آف سیلز, آن سیلنگ اینڈ ایڈمن ایکسپینس, سیلنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن ایکسپینس اینڈ ایڈمن ایکسپینس. کاسٹ آف سیلز مووڈ فرام 30 to 35,000, یعنی 5,000 انکریز ہو گیا. 10,000 انکریز ان سیلز resulted in 5,000 increase in cost of sales. This means the variable portion of cost of sales is 50% of sales. یہ چیز ہم نے نکالی اس میں سے. اسی طرح ہم نے یہ دیکھا کہ جو سیلنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن ہے وہ انکریز ان سیلز آف 10,000, the selling and distribution cost increased by 1,000. This means that selling and distribution will represent 10% of sales as a variable portion. اب ایکچولی یہ ہوا یہ کہ سیلنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن تو سارا کا سارا ہی ویریبل تھا. جو کاسٹ آف سیلز تھا اس میں کچھ پورشن ویریبل ہے اور اس میں کچھ پورشن فکسڈ ہے. تو فکس پورشن ہم نے علیحدہ کیا, کاسٹ آف سیلز کا فکس پورشن, اور جو ایڈمنسٹریشن کا ایکسپینس تھا وہ ہم نے دیکھا کہ اس میں کوئی ویریشن نہیں. سیلز 80,000 تھی تبھی 15,000 ایڈمن کاسٹ تھی, اور سیلز جب 90,000 تھی تو ایڈمن کاسٹ تب بھی 15,000 تھی. لہذا انکریز ان سیل ڈڈ ناٹ ریزلٹ ان اینی انکریز ان ایڈمن کاسٹ. لہذا ایڈمن کاسٹ از اے فکس کاسٹ. ایڈمن کاسٹ ریمینز فکسڈ اینڈ دیئرفور اس سے ہمیں ٹوٹل فکس کاسٹ کیلکولیٹ کر لی کہ ٹوٹل فکس کاسٹ میں 15,000 آپ کی ایڈمن کاسٹ ہے اور 10,000 اس میں کاسٹ آف سیلز ہے. لہذا ٹوٹل فکس کاسٹ واز 25,000 اینڈ ویریبل کاسٹ ریپرزینٹ 60% آف سیلز. اب یہ جب ہمارے پاس انفارمیشن آ گئی تو اس سے ہم کسی بھی لیول آف انفارمیشن, کسی بھی لیول آف ایکٹیویٹی پہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ ہماری ٹوٹل کاسٹ, اگر یہ لیول آف ایکٹیویٹی ہے تو ٹوٹل کاسٹ کیا ہوگی, knowing that 25% will be fixed and 60% of sales will be the variable cost. Part B of this example requires us to draw a contribution break-even chart and identify the monthly break-even sales value and area of contribution. ہمارا جو یہ ایگزامپل ہے جمال سنس کا, اس میں جب ہم بریک ایون چارٹ اگر کریں گے ڈرا تو ہمارے سامنے جو پلاٹڈ جو آئٹمز ہیں جو ایزیلی پلاٹ ہو جائیں گے وہ یہ انفارمیشن ہے. when sales is 0 total cost is 25,000, کیونکہ ویریبل کاسٹ ول بی nil اور فکس کاسٹ 25,000 ہے, لہذا ٹوٹل کاسٹ ول بی 25,000. اسی طرح ہم نے دیکھا ابھی کہ 80,000 جب سیلز تھی تو ہم نے کہا 60% ول بی ویریبل کاسٹ, 60% اماؤنٹس ٹو 48,000 اور 25,000 فکس کاسٹ ہے, تو ٹوٹل کاسٹ 48 پلس 25 ول بی 73,000. تو یہ ایک اور پوائنٹ آ جائے گا. ہم 90,000 سیلز لیول پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ویریبل کاسٹ ول ریمین ایٹ 60% آف سیلز ایٹ آل ٹائمز. تو 90,000 پہ ہم لیں گے 60% will be 54,000. This will be the variable cost plus the 25,000 fixed cost will be give a total of fixed cost of 79,000. اسی طرح ہم اور بھی دو پوائنٹ لے سکتے ہیں. ایزیوم کر لیں 50,000 جب سیل ہوگی تو ویریبل کاسٹ کیا ہوگی, ویریبل کاسٹ will be 60% of sales which is 30,000 اور فکس کاسٹ 25,000 ہے, اس میں ایڈ کریں تو ٹوٹل کاسٹ will be 55,000. 100,000 کا بھی ایک لے سکتے ہیں. 60% will be the variable cost is 60,000. Add 25,000 fixed cost gives total cost of 85,000. تو اب ہم نے ایک کنٹریبیوشن گراف ڈرا کرنا ہے. تو کنٹریبیوشن گراف پہلے بھی ڈرا کر چکے ہیں کہ اس میں آپ نے ایک ایکسس پہ لینا ہوتا ہے سیلز, منتھلی سیلز ریونیو, اور دوسرے ایکسس پہ ہم کاسٹ کو رکھ سکتے ہیں کہ کس سیلز پہ کیا کاسٹ ہوگی, تو اسے ہمیں پتہ چلے گا کیا کنٹریبیوشن گراف ہوتا ہے. تو مختلف پوائنٹس آٹومیٹکلی پلاٹ ہو سکتے ہیں. پہلا پوائنٹ تو یہ تھا کہ جب سیل 0 ہے تو اس وقت کیا کاسٹ ہے. تو ہمیں پتا ہے جب سیل 0 ہوگی ویریبل کاسٹ ول آلسو بی 0, لیکن جو فکس کاسٹ ہے وہ ٹوٹل کاسٹ ہوگی. تو 25,000 ہماری فکس کاسٹ ہے, وہ ایک کاسٹ کا مارک ہوگا جب سیل 0 ہے. اسی طرح ہم نے مختلف پوائنٹس کو کیلکولیٹ کیا کہ اگر سیلز 80,000 ہو جائیں گی تو اس میں ویریبل کاسٹ ول ریمین ایٹ 60% آف سیلز, اور اس میں 25,000 فکس کاسٹ ہم ایڈ کریں گے تو وہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ٹوٹل کاسٹ کیا ہوگی. تو اس طرح ٹوٹل کاسٹ پلاٹ ہو جاتی ہے اگینسٹ سیلز.
वेरिएबल कॉस्ट का हमें पता है, वेरिएबल कॉस्ट भी प्लॉट हो जाती है अगेंस्ट सेल्स। तो एक कर्व आपका टोटल कॉस्ट का आ जाएगा और दूसरा कर्व आपका वेरिएबल कॉस्ट का आ जाएगा। तो आपके पास जब ये दोनों कर्व्स आ जाएंगे, इसमें जब सेल्स का कर्व इम्पोज करेंगे तो वो पता चल जाएगा आपको कि कहाँ क्या कंट्रीब्यूशन है और कहाँ पर ब्रेक इवन होता है। ब्रेक इवन कहाँ होना चाहिए, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट इस सूरत हाल में क्या होगा। कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन ग्राफ में कैलकुलेट कर रहे हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट जो होगा, जैसे हम पहले कैलकुलेट करते रहे हैं, it will be the fixed cost divided by the contribution to sales ratio. Contribution to sales ratio 0.4 है क्योंकि variable cost is 0.6 of sales. If variable cost is 0.6 of sales, contribution will be 0.4 of sales. So 25,000 divided by 0.4 gives you 62,500. 62,500 is the break-even sales value. تو یہ ہم اپنے گراف پہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ 62,500 کہاں آتا ہے، جہاں پر سیلز کا کرو ٹوٹل کاسٹ کے کرو کو میٹ کر رہا ہے یا کراس کر رہا ہے، وہ پوائنٹ ہے بریک ایون پوائنٹ، وہ 62,500 ہوگا۔ نیکسٹ پارٹ آف دا ریکوائرمنٹ واز ٹو آئیڈینٹیفائی دا ایریا آف کنٹریبیوشن۔ ایریا آف کنٹریبیوشن وہ ہوگا جہاں جہاں ویریبل کاسٹ اور سیلز کاسٹ کا کرو جو ان کے درمیان گیپ ہوگا۔ تو اگر ہم او سمجھ لیں پوائنٹ جو 0 پوائنٹ ہے جہاں پہ ایکسس میٹ کرتے ہیں، تو ہمارے گراف میں جو ایریا ہے اے او بی، یعنی سیلز کرو اور ویریبل کاسٹ کرو کے درمیان جو ایریا ہے، یہ ہے ایریا آف کنٹریبیوشن۔ اتنی کنٹریبیوشن ہے وچ از سیلز مائنس ویریبل کاسٹ۔ تو یہ دو پارٹس ہیں اس کوشچن کے جو ہم نے کیلکولیٹ کرنے تھے، ایک تو گراف ڈرا کرنا تھا اور دوسرا ہم نے یہ ایریا آئیڈینٹیفائی کرنا تھا، ایریا آف کنٹریبیوشن۔ یہ ہم نے اس طرح سے کیا جو آپ نے سلائڈ پہ دیکھا۔ نیکسٹ پارٹ ہم دیکھیں گے پارٹ سی۔ پارٹ سی از assuming margin of safety equals 30% of break-even value, calculate Jamal Sons annual profit. Margin of safety آپ کو یاد ہوگا کہ margin of safety وہ ہے جو بریک ایون لیول سے آگے جو سیلز ہے، ایک بریک ایون سیلز ہے اور اس کے اوپر جتنی سیلز ہے وہ ہے جو مارجن آف سیفٹی ہے، اور اس میں ہم نے پھر اگر 30% مارجن آف سیفٹی ایزیوم کیا تو پھر ہمیں یہ کیلکولیٹ کرنا ہے کہ کیا اینوئل پروفٹ ہوگا۔ تو ایکچوئل سیلز ہم نے ابھی دیکھی تھی بریک ایون لیول پہ، وہ ہے 62,500۔ مارجن آف سیفٹی اگر ہم نے رکھنا ہے 30%، تو 62,500 ملٹیپلائڈ بائی 1.3، 81,250 وہ سیلز ویلیو ہے جہاں پہ مارجن آف سیفٹی 30% ہے۔ کنٹریبیوشن ہمیں پتا ہے کہ 40% آف سیلز ہے، تو 40% آف سیلز کنٹریبیوشن will give you a contribution value of 32,500۔ فکس کاسٹ ہم نے دیکھا تھا 25,000 تھی، تو اس کی بیسس پہ منتھلی پروفٹ ورکس آؤٹ ایٹ 7,500 and the annual profit becomes 7,500 times 12 which is 90,000۔ تو اس طرح سے ہم نے یہ دیکھا کہ اگر ہمارے پاس یہ انفارمیشن ہو کہ مارجن آف سیفٹی کیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے بریک ایون کی سیلز ایزیوم کر کے اور اسے کیلکولیٹ کر لیا کہ پھر اگر مارجن آف سیفٹی 30% ہے تو پھر کمپنی کی اینوئل پروفیٹیبلٹی کیا ہوتی ہے۔ یہ ایک مارجن آف سیفٹی کا کانسیپٹ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو مارجن آف سیفٹی وی مسٹ ریمبر therefore is the amount of sales in excess of the break even level. Now we are going to see what happens if Jamal Sons adds a new outlet. Jamal Sons is now considering opening another retail outlet selling the same products. They plan to use the same profit margin in both outlets and has estimated that the specific fixed cost of the second outlet will be 100,000 per annum. یہ ہوگا اب specific fixed cost new outlet کی آ جائے گی 100,000۔ Jamal Sons also expects that 10% of its annual sales from the existing outlet would transfer to this second outlet. یہ دوسرا پارٹ ہے۔ اب نارملی یہ ہوگا کہ ایک آؤٹ لیٹ اگر آپ یوز کر رہے ہیں فار یور سیلز، اس کے بعد اگر آپ ایک اور آؤٹ لیٹ اوپن کرتے ہیں تو کچھ پورشن اس ایگزسٹنگ آؤٹ لیٹ کی جو سیلز ہے وہ وہاں چلی جائے گی، کیونکہ وہاں کے کسٹمر جو نزدیک ہیں وہ اب بجائے اس پہلے والی آؤٹ لیٹ پہ آنے کے وہ نئی والی آؤٹ لیٹ پہ آ جائیں گے۔ کیلکولیٹ دا ویلو آف سیلز ریکوائرڈ فرام دا نیو آؤٹ لیٹ ٹو اچیو دا سیم پروفٹ ایز بفور۔ اب یہ ریکوائرمنٹ ہے، نیو آؤٹ لیٹ کھل گئی، وہاں پہ 100,000 آپ کی ایڈ ہو گئی
فکس کاسٹ, اور آپ کو پتا ہے کہ 10% آپ کی ایگزسٹنگ سیلز وہ نیو آؤٹ میں شفٹ ہو جائے گی. اب اس کی ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے کہ اگر پروفٹ وہی رہے تو یہاں پھر کیا سیلز ہو. لیٹس سی ان دا سلائڈ. کنٹریبیوشن فرام دا سنگل آؤٹ لیٹ ہم نے دیکھا تھا 32,500 تھا. 32,500 پر منتھ کنٹریبیوشن آ رہی تھی اس آرگنائزیشن کی, تو وہ اینوئل کنٹریبیوشن ورکس آؤٹ ایٹ 390,000. We also know that 10% of your sales now are lost to the new outlet. لہذا آپ کو وہی پروفٹ رکھنے کے لیے اپنی کنٹریبیوشن کو 10% انکریز کرنا پڑے گا تاکہ آپ کا وہی پروفٹ رہے, اور اس کے لیے 10% of the existing contribution is 39,000. So you are going to add the required contribution of 390. You will add 39,000 to maintain the same profit. Fixed costs have increased by 100,000. تو یہ بھی contribution کو cover کرنی ہوگی. لہذا the total contribution now required will be 529,000. Given that 529,000 is the contribution required from the new outlet to maintain the same profit, you can calculate what will be the required sales. آپ کو پتا ہے کہ ratio, contribution margin ratio was 0.4. So 529 divided by 0.4 is 1,322,500. This is the required sales to achieve the same profit as before with the new outlet. So in this way we have seen that we can look at different scenarios where you add an outlet, where you even change the contribution because you lose some customers to the new outlet. تو اس چینج کرنے میں, یہ چینجز کرنے میں اس کی کمپنی کی پروفیٹیبلٹی پہ کیا اثر ہوتا ہے, اور if you want to maintain the same profit level, then what is the sales that you are now required to make. یہ انالیسس تھا. اس انالیسس کی بیسس پہ ہم نے پریکٹیکل ایگزامپلس دیکھے کہ یہ کاسٹ والیوم پروفٹ انالیسس کس طرح سے پریکٹیکل سچویشن میں اپلائی ہو کے بزنسز کو مختلف انالیسس, مختلف ایونیوز دکھاتا ہے کہ مختلف سیناریوز میں کیا امپیکٹ ہوگا کمپنیز کے پروفٹس پہ, کمپنی کی سیلز پہ, کمپنی کی کنٹریبیوشن سے. کنٹریبیوشن انالیسس لہذا shows you the various scenarios and helps you in managing your business in times where either the company is making losses or they want to view different scenarios of business. That's all for today. Thank you very much.